کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سمندر کے بیچ ایک ایسا بجلی گھر موجود ہو جو لاکھوں گھروں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ ایک ایسا منصوبہ جو زمین پر نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں کھڑا ہے، ایک ایسا انجینئرنگ شاہکار جسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انسان نے قدرت کی طاقت کو قابو میں کر لیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے آف شور ونڈ فارم یعنی ڈوگر بینک ونڈ فارم کی۔ یہ صرف ایک پاور پلانٹ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑے قابل تجدید توانائی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس منصوبے پر اربوں ڈالر کیوں خرچ کیے گئے اور یہ سمندر کے بیچ اتنی دور کیوں بنایا گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ڈوگر بینک کہاں واقع ہے؟ نارتھ سی صدیوں سے یورپ کے لیے تجارت، ماہی گیری اور بحری سفر کا مرکز رہا ہے۔ اسی سمندر کے وسط میں ایک وسیع زیر آب علاقہ موجود ہے جسے ڈوگر بینک کہا جاتا ہے۔ یہ برطانیہ کے مشرقی ساحل سے تقریباً 130 سے 190 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ علاقہ نسبتاً کم گہرا ہے جس کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر ونڈ ٹربائنز نصب کرنا ممکن ہوا، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے۔ یہاں دنیا کے طاقتور ترین اور مسلسل چلنے والی ہوائیں چلتی ہیں، اور یہاں تیز ہوائیں ہوں وہاں بے پناہ توانائی موجود ہوتی ہے۔ منصوبے کا آغاز برطانیہ نے 2050 تک نیٹ زیرو کاربن ایمیشنز کا ہدف مقرر کیا۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے قابل تجدید توانائی پر بھاری سرمایہ کاری شروع کی۔ اسی ویژن کے تحت ڈوگر بینک ونڈ فارم کا تصور سامنے آیا۔ اس منصوبے کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا: ڈوگر بینک اے، ڈوگر بینک بی اور ڈوگر بینک سی۔ ہر مرحلہ ایک مکمل پاور اسٹیشن کے برابر ہے۔ حیران کن لاگت: اس منصوبے کی مجموعی لاگت تقریباً 9 سے 11 ارب امریکی ڈالر کے درمیان ہے۔ یہ رقم کئی ممالک کے سالانہ ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ ہے، لیکن سرمایہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ منصوبہ آنے والے کئی دہائیوں تک سستی اور صاف توانائی فراہم کرے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی ونڈ ٹربائنز ڈوگر بینک ونڈ فارم میں استعمال ہونے والی ٹربائنز عام ونڈ ملز نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ترین ونڈ ٹربائنز میں شمار ہوتی ہیں۔ ہر ٹربائن کی اونچائی تقریباً 260 میٹر تک پہنچتی ہے۔ یہ لندن کے مشہور بگ بین سے تقریباً 3 گنا بلند ہے۔ صرف ایک بلیڈ کی لمبائی تقریباً 107 میٹر ہے۔ اگر ایک بلیڈ کو سیدھا کھڑا کر دیا جائے تو یہ فٹ بال کے پورے میدان سے بھی لمبا ہوگا۔ ہر ٹربائن تقریباً 13 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک حیران کن مقدار ہے۔ پورا ڈوگر بینک ونڈ فارم مکمل ہونے کے بعد تقریباً 3.6 گیگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، یعنی 3600 میگا واٹ۔ یہ اتنی بجلی ہے کہ تقریباً 60 لاکھ برطانوی گھروں کو بجلی فراہم کی جا سکتی ہے۔ بہت سے ممالک کے پورے قومی پاور پلانٹس بھی اتنی پیداوار نہیں دیتے۔ سمندر کے بیچ تعمیر کیسے ہوئی؟ اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے ٹاورز سمندر کے درمیان کیسے نصب کیے گئے؟ یہ کام دنیا کے مشکل ترین انجینئرنگ آپریشنز میں شمار ہوتا ہے۔ خصوصی بحری جہاز سینکڑوں ٹن وزنی بنیادوں کو سمندر کی تہہ تک لے جاتے ہیں، پھر انہیں طاقتور ہائیڈرولک ہتھوڑوں کے ذریعے سمندر کی زمین میں کئی میٹر گہرائی تک گاڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹاور، نیسل اور بلیڈ الگ الگ نصب کیے جاتے ہیں۔ ایک ہی ٹربائن کی تنصیب میں کئی دن لگ سکتے ہیں اور خراب موسم پورے آپریشن کو روک سکتا ہے۔ بجلی ساحل تک کیسے پہنچتی ہے؟ ٹربائن سے پیدا ہونے والی بجلی کو زیر آب کیبلز کے ذریعے آف شور سب اسٹیشن تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سب اسٹیشنز بجلی کے وولٹیج کو بڑھاتے ہیں، پھر ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ یعنی HVDC ٹیکنالوجی کے ذریعے بجلی کو سینکڑوں کلومیٹر دور برطانوی ساحل تک منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ نظام توانائی کے ضیاع کو کم سے کم کرتا ہے۔ حیران کن اعداد و شمار: اگر تمام ٹربائنز کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے
تو ان کا فاصلہ کئی سو کلومیٹر تک پھیل جائے گا۔ صرف ایک ٹربائن سالانہ ہزاروں ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو روک سکتی ہے۔ پورا منصوبہ اپنی زندگی کے دوران کروڑوں ٹن کاربن کا اخراج کم کرنے میں مدد دے گا۔ چیلنجز اور خطرات۔ لیکن ہر عظیم منصوبے کی طرح یہ منصوبہ بھی مشکلات سے خالی نہیں۔ شدید طوفان، 50 فٹ سے بلند لہریں، برفیلے سمندری موسم اور سمندر میں مرمت کے انتہائی پیچیدہ آپریشنز، یہ سب انجینئرز کے لیے مستقل چیلنج ہیں۔ ایک چھوٹی خرابی کو درست کرنے کے لیے بھی خصوصی جہاز اور تربیت یافتہ عملہ درکار ہوتا ہے۔ مستقبل کی جھلک۔ ماہرین کا کہنا ہے ڈوگو بینک صرف آغاز ہے۔ آنے والے برسوں میں سمندر دنیا کے سب سے بڑے پاور پلانٹس کا گھر بن سکتا ہے۔ برطانیہ، ڈنمارک، جرمنی، چین اور امریکہ پہلے ہی مزید بڑے آف شور ونڈ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں لاکھوں گھر صرف سمندری ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی پر چلیں۔ کبھی انسان کوئلہ جلاتا تھا، پھر تیل اور گیس نے دنیا پر حکمرانی کی، لیکن آج تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک ایسا دور جہاں سمندر کی ہوائیں شہروں کو روشن کریں گی۔ صرف ایک انجینئرنگ منصوبہ ڈوگو بینک ونڈ فارم نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جب چاہے تو قدرتی وسائل کو تباہ کیے بغیر بھی ترقی کر سکتا ہے، اور شاید آنے والی نسلیں اسے اسی لمحے کے طور پر یاد رکھیں گی جب دنیا نے صاف توانائی کے مستقبل کی طرف سب سے بڑا قدم اٹھایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں مستقبل مکمل طور پر قابل تجدید توانائی کا ہوگا۔ اگلی دلچسپ ڈاکومنٹری تک اجازت دیجیے۔